سب دیکھنے والوں کو آج کا دن جو ہے وہ انتہائی مبارک ہو، انتہائی پاکیزہ دن ہے۔ ظاہر ہے ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، لیکن آپ کی توجہ جو ہے وہ حالات حاضرہ پہ اور میرے خیال میں ان سنتوں کی طرف آج دلوانا چاہوں گا جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اولاد نے یا ان کے خاندان نے قائم کی۔ مثال کے طور پہ ابھی بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں امام ابن کثیر کی یہ روایت آئی جو کہ وہ راوی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلم بن عقیل جب گئے کوفہ تو یہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ آپ نے کربلا میں سارے واقعات سنے ہوں گے کہ کتنا زیادہ سٹریس تھا اور کتنی زیادہ خطوط کی بات تھی۔ تو وہاں پہ جب وہ گئے تو شریک تھے ایک صاحب جنہوں جو کہ امیر آدمی تھے بڑے، ان کے گھر میں انہوں نے پناہ تو نہیں لی میں کہوں گا، لیکن وہ چھپ کے انہوں نے شریک نے رکھا ان کو، اور عبید اللہ ابن زیاد نے آنا تھا ان کو ملنے کے لیے، اور آپ بیمار تھے، حضرت شریک جو تھے وہ بیمار تھے۔ تو انہوں نے کہا وہ میری تیمارداری کے لیے آئے گا تو میں بیمار ہوں تو میں پانی مانگوں گا، تو جب غلام یا نوکر کوئی پانی لے کر آئے تو تم وہ پانی لانا اور بہانے سے اس کی گردن اتار دینا۔ دو چیزیں ہوں گی اس سے جو کہ انہوں نے کہا ایک تو یہ بات ہوگی کہ یہ بہت سی ریاست جو ہے یہ آپ کے تابع آ جائے گی، اور پھر دوسری بات یہ کہ فساد اور فتنہ جو ہے وہ بھی ختم ہوگا۔ اب وہ عبداللہ ابن زیاد جو ہے وہ آیا حضرت شریعت کے گھر میں، آپ بڑے امیر آدمی تھے، بڑے رئیس آدمی تھے کوفہ کے، ان کو ملا تو انہوں نے ایک کوڈ ورڈ رکھا ہوا تھا پانی مانگنے کا۔ تو انہوں نے پانی مانگا تو وہ جو لونڈی تھی وہ پانی لے کر تو آئی، لیکن حضرت مسلم بن عقیل جو ہے وہ پانی لے کر نہیں آئے، وہیں پہ رہے۔ دوسری دفعہ کہا، تیسری دفعہ کہا، جب تیسری دفعہ کہا تو ابن زیاد کے غلام نے بھانپ لیا کہ یہ کوئی خطرناک بات ہے یہاں پہ، وہ وہاں سے لے کے ابن زیاد کو نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب حضرت مسلم بن عقیل جو ہے وہ شریعت کے سامنے آئے تو انہوں نے کہا کہ اتنا اچھا موقع تم نے کیوں گما دیا؟ اب یہ جملہ سنیے ذرا، میں کہتا ہوں کہ ریاست مدینہ جو ہے نا وہ اس بنیاد پہ قائم ہوگی جب بھی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ جب تم نے کہا کہ پانی لاؤ اور میں تلوار نکال کے آنے لگا اور اس کی گردن اتارنے لگا ابن زیاد کی، تو مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آ گئی۔ ہائے ہائے ہائے، قربان جائیے نبی پاک کے۔ نبی پاک نے کہا کہ مسلمان کسی کو دھوکے سے نہیں مارتا۔ بس جو ہی میرے دماغ میں بات آئی میں نے اس بات کو چھوڑ دیا۔ اب غور کیجئے کہ اس کے بعد حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ کیا ہوا، اس بات کو مد نظر رکھیے۔ لیکن وہ جب حدیث پہنچ گئی میرے نبی پاک کی اور جب اصول پہنچ گیا تو پھر دھوکہ نہیں، چاہے کربلا برپا ہو جائے لیکن دھوکہ نہیں۔ 76 سال ہو گئے ماشاء اللہ تعالیٰ۔ آپ کو شاید کوئی سال یاد ہو جس میں کسی دکاندار سے لے کے، کسی ریڑھی والے سے لے کے، کسی سیاست دان نے کے اوپر آپ کو پورا یقین ہو کہ ہمیں اس سال دھوکہ نہیں ہوا۔ بہرحال بات کرتے ہیں اپنے انتہائی محترم مہمانوں سے۔ ڈاکٹر طارق صاحب ہمارے ساتھ، السلام علیکم طارق صاحب۔ یہ بات میرے دل کو ابن کثیر کی چھو گئی ہے، کیا بات ہے جب وہ مسلمان کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، بس ختم ہو گئی بات۔ انتہائی محترم علامہ اسید الرحمان بھائی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ اور انتہائی محترم مفتی سخاوت بھائی، السلام علیکم۔ حضور اجازت دیں آپ سے بات شروع کرتا ہوں۔ ہم نے ہمیشہ اسکول میں بھی پڑھا، کتابوں میں ہمیشہ رہ کے چودھری رحمت علی نے جو پاکستان کا نام ہے یہ تخلیق کیا، اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے، کیا انہوں نے، سب نے پڑھا۔ لیکن کمال بات یہ ہے کہ ابھی ایک ریسنٹ ریسرچ آئی، ریسنٹ تو نہیں ہے، تھوڑی سی پرانی ہے، کشمیر کے اندر یہ پبلش ہوئی، کشمیر کے نیوز پیپر میں، اور اس کے لکھنے والے جو ہیں وہ عقیل عباس جعفری صاحب ہیں جو کہ بنیادی طور پہ ہسٹورین ہیں اور حیات ہیں۔ پہلی بات تو یہ، انہوں نے کہا کہ 1928 میں غلام حسن کاظمی نے ایک اپنے اخبار کی رجسٹریشن کروانے کے لیے اپلیکیشن دی اور وہ نہیں ہوا، اس اخبار کا نام پاکستان تھا، اس اخبار 1928 میں۔ اور ہم جب چودھری رحمت علی کا نام لیتے ہیں، جو کہ لیتے رہیں گے کیونکہ ہمارے سلیبس میں ہے، ہمارے سلیبس میں تو خیر یہ بھی تھا کہ جہیز ایک لعنت ہے، پھر علماء اکرام نے اپنی رائے اس پہ بدل لی۔ یہ 1933 کی بات ہے چودھری رحمت علی کی، یہ جو میں بات آپ کو کہہ رہا ہوں غلام حسن کاظمی کی، یہ 1928 کی ہے۔ پھر 1935 میں ایبٹ آباد میں آپ نے پاکستان کے نام سے اپنا ویکلی جو تھا وہ شروع کیا۔ حضور ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ 27ویں کی شب کو پاکستان یقیناً بنا، رمضان، لیکن دوسری طرف اس ملک کے اندر نہ ریسرچ ہوئی، نہ ڈیولپمنٹ ہوئی، نہ ہم نے تاریخی طور پہ سچ بولا، نہ ہم نے دکان کے کاؤنٹر پہ کھڑے ہو کے سچ بولا، نہ ہم نے اسلام آباد کی ریاست میں بیٹھ کے سچ بولا۔
اس ملک کو جس کو 27 کی شب کو تخلیق کیا گیا ہو، کیا اس کا کوئی روحانی پہلو نہیں ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علی۔ بہت شکریہ بلال بھائی، آپ نے وقت دیا، اور میں اپنے ناظرین و سامعین سب کو آزادی کی مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ کی بڑی نعمت۔ جی بالکل، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے جو اصل پہلو ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف۔ دیکھیں پاکستان جو ہے نا، پاکستان، اس کا اور مدینہ طیبہ کا یہ ایک روحانی تعلق ہے۔ اگر آپ اس لفظ کو بھی دیکھیں نا، پاکستان کو اور مدینہ طیبہ کے الفاظ کو کھولیں تو یہ دونوں بالکل ایک ہی طرح ہیں۔ مدینہ طیبہ بھی پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ اور پاکستان بھی پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے اتنے سال گزرنے کے بعد بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان چل رہا ہے، تو یقیناً اس کے پیچھے ایک روحانی طاقت ہے۔ اگر ہم صرف اپنی بات کریں، اپنے معاشرے کی بات کریں، تو معاشرے کے اندر جب آپ کہتی ہے کہ چل رہا ہے، اس سے کیا مراد؟ اتنے دھوکوں کے باوجود بھی چل رہا ہے۔ دیکھیں نا، اگر ہم ظاہری طور پر دیکھیں نا، تو کسی نے کھانے کے اندر کسر نہیں چھوڑی، ایک دکاندار سے لے کر جی حسب توفیق کہہ سکتے ہیں اس کو، کہ جس کا جتنا ہاتھ پڑا اس نے چھوڑا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے پاکستان کو بلال بھائی اتنی چیزیں عطا فرمائی ہیں کہ ہماری سوچ گم ہو جاتی ہے، پہاڑوں سے لے کر سمندروں تک، اور ہر قسم کا۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ جو نقطہ آپ نے نکالا ہے نا کہ پاکستان کو ہر کوئی حسب توفیق کھا رہا ہے پھر بھی یہ چل رہا ہے، یہ روحانی پہلو ہے۔ یہ اس پہ جا کے نا دل ٹھک جاتا ہے، کیل لگ جاتا ہے کہ یہی روحانی ہے پھر۔ دیکھیں نا، کیونکہ اور تو کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ بالکل، اگر یہی سیم چیزیں آپ کسی بھی اور ملک پہ اپلائی کریں نا، اس سے آدھی بھی کر کے دیکھیں جی، اس سے آدھی بھی کر کے دیکھیں، آدھی کیا اشارتاً بھی کر کے دیکھیں تو ملک ختم ہو جاتے ہیں۔ پاکستان اصل میں بلال بھائی یہ اس نظریے پر بنا ہے کہ جو نظریہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ نہ تو اس کے، اور پھر یہ بات یاد رکھیں کہ جب کسی بھی معاملے کو شروع کرنے کے لیے ایک اچھی نیت کر لی جاتی ہے نا، تو پھر اللہ رب العالمین کی مدد شامل حال ہوتی ہے، اور یہ روحانی طاقتیں ہیں جس کی وجہ سے یہ چل رہا ہے، ورنہ کھانے والوں نے بالکل کسر نہیں چھوڑی۔ میں ابھی وہ بیان کر رہا تھا، درمیان میں بات کٹ ہو گئی، کہ ایک سبزی فروش سے لے کر نا بلال بھائی تو اعلیٰ سے اعلیٰ افسر تک، الا ماشاءاللہ، ہر کلام کے اندر استثناء ہوتا ہے، ہر محکمے کے اندر اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان اچھے لوگوں کی نیت اور ان کی برکت کی وجہ سے یہ معاملہ چل رہے ہیں، ورنہ پاکستان کو کھانے کے اندر کسی نے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ میں آپ کی ڈاکٹر صاحب آپ کی توجہ اس طرح دلوانا چاہتا ہوں، جیسے کہ سخاوت بھائی نے کہا کہ پاکستان جو ہے اس کا نظریہ لا الہ الا اللہ۔ اب یہ جو لا الہ الا اللہ ہے، یہ 18 سال کے لڑکے کا ایک تقریری کیا کہنا چاہیے، تقریر میں ایک جملہ ہے، اور پھر اس جملے پہ، اس مصرے پہ اس نے بعد میں پوری نظم لکھی ہے، اصغر سدائی۔